ہے۔ اقبال مند لڑکپن۔ عموماً لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرکیہ رسومات، شراب نوشی اور گانے بجانے سے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع، مروت اور رحم دلی کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر اور چاق و چوبند بھی تھے۔ شام کا سفر اور بحیرہ راہب کی گواہی۔ شام کا سفر اور بحیرہ راہب کی گواہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کی سرحدی شہر بصرہ میں شاہراہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا، جہاں بحیرہ نامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ قریش کے کچھ بوڑھوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا، جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو، ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ حرب فجار میں شرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے جب مکہ کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور حوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسری میں حوازن اور بنو نصر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔ چوتھی لڑائی، جسے فجار رابع اور فجار براز کہا جاتا ہے، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھیں جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان برپا ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ مارکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں صف بند تھے۔ لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنی کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمن کے چلائے ہوئے تیر لا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کے ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، مگر سورج ڈھلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔ سیف ذی یزن کی وفات اور جنوبی عرب پر فارس کا تسلط۔ اسی سال جنوبی عرب میں ایک انقلاب آیا۔ یمن کا محب وطن عرب حاکم سیف بن ذی یزن 15 سالہ حکومت کے بعد وفات ہو گئی۔ یہ حکومت کسریٰ کی عسکری مدد کے طفیل تھی، اس لیے سیف کے مرتے ہی کسریٰ نے یمن کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں اپنے فارسی النسل گورنروں اور افسروں کا تقرر کر دیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب کا جنوب ایک بار پھر بری طرح غیر ملکی استبداد میں جکڑا گیا۔ رزق حلال کے لیے محنت۔ جوان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کی۔ بنو ہاشم تاجر پیشہ تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا،
اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ حلف الفضول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس تھی جب مکہ کے کئی شرفاء کی طرف سے مشہور زمانہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ جمود اور خوابیدگی کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں۔ اس معاہدے کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ قریش بلا وجہ کی خون ریزیوں سے اکتا گئے تھے اور ایک عادلانہ معاہدہ کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس کا فوری سبب یہ ہوا کہ بنو زبید کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا۔ یہاں ایک قریشی سردار عاص بن وائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا مگر اسے قیمت نہیں دی۔ زبیدی تاجر نے تنگ آ کر مکہ والوں سے فریاد کی تو کئی رئیسوں کو رحم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر یہ لوگ عبداللہ بن جدعان نامی سردار کے مکان پر جمع ہو گئے اور معاہدہ کیا کہ وہ سب ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے یکجا رہیں گے۔ معاہدہ ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ اس میں شریک 3 نمایاں افراد کے نام فضل، فضالہ اور مفضل تھے، لہذا اسے حلف الفضول کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس منصفانہ قول و اقرار پر بہت خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں۔ قابل رشک جوانی، تجارت اور نکاح۔ سرمایہ نہ ہونے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے تھے۔ عمر مبارک 25 سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام فرمایا۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ خدیجہ بنت خویلد قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتی اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور خوش سلوکی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے 2 بڑے بڑے شریف اور رئیس لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں۔ ازدواجی زندگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا رفیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتی کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان 2 رہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ کی حبشی باندی برکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری ماں کے بعد یہی میری امی ہیں۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10-11 سال بڑی تھیں۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈھلتی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النفس آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کرا دیا۔ اس طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئیں۔ ان کا ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ام ایمن کہلائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت۔ اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گم شدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملہ آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور اوکاس کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ ایک مدت بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کے غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزادی کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہیں تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے ساتھ رہنا کیوں کر پسند کر سکتا ہوں؟ والد نے حیران ہو کر کہا، بیٹا، آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے؟ بولے، جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی ہیں ان کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت مسجد الحرام میں جا کر اعلان کیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے والد نے یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب تو اس گھرانے کا ایسا اٹوٹ حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی مصروفیات۔ نکاح کے بعد سے 40 سال کی عمر تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ باب سب سے مختصر ہے۔ ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی اور معاشرتی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم رہے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم اور ہر علاقے کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کاروباری میدان میں آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم اور خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانتداری کے دل سے قائل تھے۔ اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑتی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے اور وعدے کے بے حد پابند تھے۔ مکہ کے ایک شہری عبداللہ بن ابی الحمصہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لین دین ہوا۔ عبداللہ کی ذمہ کچھ دینا باقی رہ گیا۔ وہ بولے، آپ کا بقایا یہیں لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ گھر چلے گئے، وہاں اپنا وعدہ بھول گئے۔ تیسرے دن یاد آیا تو فوراً اس جگہ آئے، دیکھا کہ آپ وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، جوان، تم نے مجھے تھکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں شراکت بھی کرتے تھے۔ ابو صائب اور قیس بن صائب نامی دو شرفا آپ کی شراکت دار تھے۔ وہ آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کا اعتراف کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب اوکاز کا مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس میں تجارت کے علاوہ شاعری اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی جمتی اور قبائلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ابو بکر بن ابو قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات اور عادات میں بھی آپ سے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسری اخلاقی برائیوں سے بھی وہ پورا اجتناب کرتے تھے۔ ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں تجارت اور معاشرتی اور خاندانی امور میں مصروف رہتے تھے، اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور فرماتے رہتے تھے۔ کعبے کی ازسر نو تعمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس پوری ہو چکی تھی جب قریش نے کعبہ کو اس ازسر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیر کا کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے رہے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی
اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں ہجرہ اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر ان کے مخالفین کا غصہ بھی کم نہ تھا، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض دور اندیش لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتے دیکھا اور پکار اٹھے، محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر ہجرہ اسود کو اس کے درمیان رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک نمائندے کو چادر کا ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح ہجرہ اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبے کے کونے میں نصب کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ گھریلو ذمہ داریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہیں تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہے۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکہ کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 8ویں سال ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب سے کم سن تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھیں۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ام ایمن کا زید بن حارثہ سے نکاح۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خیرگیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیہ تھیں، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اگرچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے، مگر ان کی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب نبھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھا۔ خدمت خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز۔ تجارت، خاندانی اور معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کی دی ہوئی دولت، عزت اور فکر و دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی، مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال، حضرت جعفر 20 سال اور حضرت علی 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا، اور یوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہی میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔ بنو ہاشم کا سورج۔ گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔
بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ تھے۔ ابو طالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابو لہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور چچا حضرت عباس آپ سے 3 سال بڑے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور طاقتور انسان تھے۔ زمینداری ان کا پیشہ تھی۔ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بعد کعبہ کی تعمیر و مرمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کے ذمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے چچا حمزہ آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی باندی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے اور ضرورت مندوں کا کام آتے تھے۔ بلا کے تیر انداز اور بے مثال شمشیر زن تھے۔ سیر و شکار کا مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کی خواتین میں ایک خاص ہستی تھیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر ہی تھیں۔ جرأت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سورج ہی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب ہے، مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس در یتیم کے نام 2 جہانوں کی سیادت لکھ دی گئی ہے۔